الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال تعالى ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله العظيم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شكر الناس لله أشكرهم للناس أشكر الناس لله أشكرهم للناس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں اور عزیز طلباء، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس ہمارے عزیز سعید بھائی کے برادر نسبتی حج کے سفر سے واپس آئے تو اس کے شکریہ کے لیے مجلس قائم کی گئی ہے۔ ہماری نظر اس پر رہتی ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی کوئی دعوت ہوتی تھی یا نہیں۔ یہ ہر مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم عمل کر رہے اس عمل کے بارے میں تحقیق کریں کہ کیا اس کی کوئی نظیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا صحابہ کرام کی زندگی میں ملتی ہے کہ نہیں۔ کہاں ملتی ہے تو کرو، اور نہیں ملتی ہے تو پھر بچو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرما کر تشریف لے گئے مدینہ منورہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ ذبح کیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک گائے ذبح کی اور لوگوں کی ضیافت کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی جو ان کے پاس آتا تھا اس کے لیے جانور ذبح کر کے ضیافت کرتے تھے۔ اس لیے حلیمی کا کہنا ہے کہ مسافر جب سفر سے واپس آوے، اپنے گھر میں آوے تو لوگوں کو کھانا کھلاوے، لوگ اس کو کھلاوے، اور یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو کھلاوے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، چونکہ یہ ایک نعمت کا شکریہ ہے۔ آپ حج کو کیا سمجھو، کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت۔ اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ خدا جسے چاہتا ہے اسے ہی بلاتا ہے، اس میں دو رائے نہیں۔ حج کا سفر نہ پیسوں سے ہوتا ہے نہ کسی تعلق سے ہوتا ہے، حج کا سفر ہوتا ہے خدا کی چوائس سے۔ اللہ جسے بلاتا ہے وہی جا سکتا ہے، ورنہ ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ کروڑ پتی اور ارب پتی لیکن اس نعمت عظیمہ سے محروم، کیونکہ ادھر سے انویٹیشن نہیں ملا۔ یہ تو انویٹیشن پر آدمی جاتا ہے، اور جس نے جتنی لبیک کہی ہوگی وہ اتنی لگا جائے گا۔ ہاں، جب حج کا اعلان کیا گیا تو جس نے جتنی لبیک کہی ہوگی وہ اتنی دفعہ جائے گا۔ اسی لیے جب حاجی جاتا ہے تو ہم بار بار ایک نصیحت کرتے ہیں کہ بھئی یہ دعا ضرور کرنا کہ یہ سفر ہمارا آخری نہ ہو، سفر ہمارا آخری نہ بار بار ہوتا ہے۔ حاجی کتنی بڑی نعمتوں سے مشرف ہو کے آیا،
کہ انہوں نے اپنی نظروں سے وہ پتھر دیکھا جنت کا جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر تعمیر کرتے تھے. اور ایک حدیث میں تو آیا کہ حجر اسود کیا ہوتا ہے؟ جو حجر اسود کو چومتا ہے گویا کہ اللہ سے مصافحہ کر رہا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے وہ مصافحہ کر رہا ہے. اور بیت اللہ کا طواف کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اس میں تقریباً 120 اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس میں زیادہ 80 یا اتنی زیادہ تو طواف کرنے والے کو ملتی. پھر زمزم کا پانی پینا، حدیث میں آیا کہ ماؤ زمزم لما شریب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اس مقصد میں کام آئے گا. آج کا سائنس حیران ہے، حیران پریشان ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے تحقیقات کی کہ یہ پانی کتنا فورس سے آتا ہے اور اتنے جو منرل ہے، جتنی چیزیں ساری اس میں موجود ہے اور اعلیٰ درجے کی موجود ہے. دنیا کی کوئی قوم ایسا فخر نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس یہ ہے. حضور کے زمانے کی جیت کلی آتی، ہمارے پاس فلاں ہے، ہمارے نبی کی زمانے کی چیز. ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وہ نعمتیں دی کہ اللہ کے نبی کے زمانے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی جو ڈول تھی پانی جسے نکالتے تھے، آج وہ بھی ہے. اگر میوزیم میں گئے ہو تو دیکھا ہوگا اس زمانے کی ڈول بھی موجود. اور پھر سب سے بڑی بات کہ حاجی جب حج سے اپنے گناہوں سے پاک ہو کے پہنچتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور جنت کی کیاری میں جاتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں حاجی کو کہ یہ دعا کرنا کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ ہے کہ جو جنت میں ایک مرتبہ جائے گا کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور اس جگہ کو تیرے نبی نے جنت کا ٹکڑا کہا ہے. وہ جنت کی کیاری میں جا کے آتا ہے حاجی. آپ سوچئے اتنی بڑی دولت، اور سب سے بڑی بات کہ حضور کے سامنے کھڑا ہو کر سلام پیش کر کے آتا ہے. یہ ساری نعمتیں حاجی لے کر آتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے، روایتوں میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حاجی کا استقبال کرو، حاجی کا استقبال کرو، ویلکم کرو. اور حاجی کو بھی چاہیے کہ وہاں کے واقعات سناوے لوگوں کو. وہاں کے واقعات کے آپ نے غار ثور کو دیکھا، غار ہیرا کو دیکھا، جبل احد کو دیکھا جہاں پہ وہ 50 آدمیوں کو چھپا کے حضور نے رکھا تھا کہ نکلنا مت کا، وہ جبل رومات کو دیکھا. یہ سب واقعات لوگوں کو سکھائے، سنائے تاکہ ان لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا ہو کہ ہمیں بھی جانا چاہیے. ہاں، اس لیے زندگی میں ایک دفعہ نہیں بار بار جانا ہے. اسی لیے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ہر 5 سال میں ایک چکر ہونا چاہیے. اور جس کو اللہ نے دیا ہو تو میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ ہر سال اس کے خاندان میں سے ایک آدمی جاوے، ہر سال خاندان سے ایک آدمی جاوے تاکہ پورے خاندان کے لیے دعائیں کرے. کیا طواف، کیا عمرے، کیا سعی، کیا جمرات کی رمی کرنا، یہ ساری چیزیں. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمارے اس ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے مشرف کیا. ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، آمین، اور مقبول حج نصیب فرما. اللہ تعالیٰ ان کے حج کو بھی قبول فرما. دیکھو میرے بھائیو، یہ جو شکر ہے لفظ تو بہت چھوٹا سا ہے شکر، لیکن آپ کو پتا ہے یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. بلکہ علماء نے لکھا کہ رضا سے بھی زیادہ بڑھا ہوا شکر ہے. تسلیم و رضا میں جو رضا ہے، راضی رہنا اللہ کے فیصلے پر، اس سے بھی بڑھ کر شکر ہے. اس لیے کہ رضا شکر کے اندر داخل ہے. بھائی راضی نہیں ہوگا تو شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو شکر تو اوپر کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے شکر کا مضمون قرآن مجید کے اندر اتنی دفعہ بیان کیا، اتنے طریقے سے بیان کیا کہ ہم لوگ اگر اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر روزانہ 2 رکعت اگر شکریہ کی ادا کریں میرے بھائیوں،
یہ معمول بنا لیں، روزانہ رات کو عشاء کے بعد 2 رکعت شکریہ کی ادا کریں، 2 رکعت توبہ کی روزانہ پڑھیں، پتہ نہیں صبح ہوتی ہے کہ نہیں ہے، اس لیے دنیا سے جائے پہ توبہ کی 2 رکعت پڑھ کے آیا تھا یہ۔ اگر روح واپس نہیں بھیجی گئی، کیونکہ آدمی جب سو جاتا ہے تو اس کی روح اللہ کے یہاں چلی جاتی ہے، اور جس کی زندگی باقی ہوتی ہے اس کو دے دی جاتی ہے، واپس آ جاتی ہے، اور جس کی زندگی نہیں ہوتی وہ روک لی جاتی ہے۔ اب دنیا میں بولتے گیا چلا گیا بیچارہ، گزر گیا، وہ روح اللہ نے روک لی۔ تو جب رات کو یہ 2 نمازیں پڑھ کے آپ سوئیں گے، میں اور آپ سب کے سب اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے۔ میں آج دیکھ رہا تھا، مڈل ایسٹ کی ایک لیڈی بشرا نام کی عورت، اس نے ایک کتاب لکھی کہ لیتنا کننا ہندین۔ وہ عورت کیا کہہ رہی، کتاب کا نام ہے کہ ہوپ کر رہی ہے کاش ہم بھی ہندوستانی ہوتے۔ کیا کہہ رہی، کون کہہ رہا ہے سننا؟ شام کی، سیریا کی ایک عورت ہے، شام کی، اور وہ رائٹر ہے، وہ لکھ رہی ہے کہ کاش ہم ہندوستانی ہوتے۔ اور اس کا لب لباب یہ ہے کہ دبئی کے اندر اور سعودی کے اندر عرب کے جو بچے ہیں ان کے گھروں کی طرف جو ڈانسر ہے، ناچنے والے، گانے والے، وہ سکھانے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے ہندوستانی لوگوں کے بچے وہ حافظ قرآن بننے کے لیے جا رہے ہیں، حافظ بننے کے لیے جا رہے ہیں، عالی قرآن کے عالموں کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ عورت بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹے تم بھی حافظ بن جاؤ، تو کہا ہم ہندوستانی تھوڑی، کیا کہا ہم ہندوستانی تھوڑی، ہم انڈین تھوڑی ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ لیتنا کننا ہندی، کاش کہ ہم بھی ہندوستانی ہوتے تو ہمارا بچہ بھی قرآن یاد کرتا۔ ہمارے یہاں بھی یہ کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، ہم اپنی اولاد کو حافظ نہیں بنا رہے، لیکن عربوں کے ہندوستان میں ہے یہ چیز۔ اور وہ عورت کہتی ہے کہ انگلینڈ کے اندر، افریقہ کے اندر، ایسے ملکوں کے اندر اپنی اولاد کو حافظ بنانے کے لیے زیادہ لگا ہے، ہمارا بچہ حافظ بنے گا، پھر جو بننا ہو ڈاکٹر بنے، اور پھر اکاؤنٹنٹ بنے، جو بھی بنے بناؤ، کوئی بات نہیں، اسلام نہ نہیں کہتا، پہلے قرآن کو اپنے سینے میں لے لو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا احساس ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے پیدا کیا کہ ہم شکر کریں۔ کیا کہیں گے، پرپز آف دا کریشن از ٹو تھینک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کا شکر کریں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ منہ میں ڈال دیا تھا، پتا ہے نہیں؟ فرعون کا ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام داڑھی پکڑ لیا تھا، تو فرعون نے کہا اسی کے ہاتھ میری حکومت جائے گی ایسا لگتا ہے، یہ تو ابھی سے داڑھی پکڑ رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو کیا سمجھتا ہے، اس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا ٹھیک ہے، تو جواہرات اور انگارے ڈالے تو انگارہ دے دیا اور منہ میں ڈال دیا۔ علماء نے لکھا ہے اسی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ خیر، تو کہا بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا۔ کیوں بنایا یہ سب؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی شکر ادا کرنے کے لیے۔ آپ سوچئے کہ آپ جب یہ سوچو گے کہ یا اللہ میں کہاں اس لائق ہوں، تو نے یہ نعمتیں مجھے دی، بہت بڑا شکریہ۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شکر کی اصل کیا ہے؟ کہا شکر ان لا ترى نفسك اہلا للنعمہ، اصل شکر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو نعمت کا اہل نہ سمجھے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں ہوشیار تھا اس لیے تو مجھے ملا، میں اس کا قابل تھا، میرے اندر ایبیلٹی تھی اس لیے تو یہ سب مجھے ملا۔
کہا کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں نعمتوں کا لائق ہی نہیں تھا، یہ شکر ادا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا رب، عرض کیا کہ تو نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، آدم علیہ السلام کو تو نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيهِ مِن رُوحِكَ، تو نے اپنی روح میں ڈالی، وَأَسْجَدَتْ لَهُ مَلَائِكَتُكَ وَأَسْجَدْتَ لَهُ مَلَائِكَتُكَ، اور تو نے ان کے سامنے اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور وَعَلَّمْتَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے سکھایا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دنیا کی اتنی ساری چیزیں، وہ نام کس نے رکھے ہوں گے ایسے؟ اب سوچئے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے اس کا نام فوراً کہا بھائی فلانی بیماری آ گئی، فلانی چیز ایجاد کر دی، یہ سب نام آئے کہاں سے؟ جلالین شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الہام کیا تھا دنیا میں جتنی چیزیں ہوگی سب کے نام بتا دیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا ڈینجرنیس کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، کا سب باتیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتا دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے آدم علیہ السلام پر اتنے سارے احسانات کیے، تو فَكَيْفَ أَطَاعَكَ شُكْرَكَ، آدم علیہ السلام نے کیسے تیرا شکر ادا کیا ہوگا، اتنی ساری نعمتیں تو نے ان کو دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنِّي، آدم نے یہ سمجھا کہ یہ سب میری طرف سے. فَكَانَ مَعْرِفَتُهُ بِذَلِكَ شُكْرًا، کہا کہ اس طرح سے سمجھنا یہ میرا شکریہ ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے کہا یا اللہ میں کہاں لائق تھا، میں تو پہلے پیدل چلتا تھا، یہ تو تیرا احسان ہے کہ یہ گاڑی تمہیں دی. اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اس سے بڑھیا گاڑی دیتا ہے. لیکن ہم تو دیکھیں کہ نہیں یار، میری تو یہ، اس کی تو پجیرو ہے، اس کی تو فلاں ہے. تو یہ سوچو کہ فلاں کے پاس تو بالکل گاڑی نہیں ہے، وہ تو ایسے ہی پیدل چل کے بےچارہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری ہو جائے گی اگر دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اونچے کو دیکھیں گے. اس لیے حدیث میں آیا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، او کما قال، اپنے سے نچلے لیول کے لوگوں کو دیکھو دنیاوی اعتبار سے، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، ورنہ کیا ہوگا، فَوَأَزْدُرُ اللَّهَ تَزْدَرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ تم اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہے اس کو تم معمولی سمجھ لو گے، اس کی تحقیر کر دو گے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نعمتیں بڑھاتا ہے، کب؟ جب تم اس کی قدر کرتے. ارے تو دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے کہ اگر قدردانی ہوگی تو پھر نعمتیں بڑھیں گی، اور جہاں ناقدری ہوگی اللہ تعالیٰ نعمت کو تو ہٹا لے گا، اللہ تعالیٰ نعمت کو ختم کر دے. اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو ہٹا لیتا ہے پھر دوبارہ وہ نعمت اللہ نہیں دیتا ہے. میرے بھائیو، ہماری زندگی میں کتنی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت دی ہے، صحت، اس صحت کی ہم کیا قدر کریں گے؟ میں بولوں گا تو کہیں گے یار یہ تو وہی بات کرتا ہے، کہ کبھی نجمے کی بات کرتا ہے تو کبھی اس کی بات کرتا ہے. تو ہم ناقدری نہیں کر رہے اپنی صحت کی. ہم جانتے ہیں کہ اس سے بیماریاں آتی ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے، تو کیا ہم ناقدری نہیں کر رہے؟ صحت کی قدردانی یہ ہے کہ راتوں کو جلدی اٹھ کے اللہ کے سامنے رو گر گراؤ کہ یا اللہ تو تو کتنا بڑا کریم ہے، ہم کیا اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف بول سکتے ہیں، ہم تو صرف بول سکتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ. اتنے الفاظ ہی تو بولنے کے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. بتاؤ آپ سبحان اللہ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کے کون سے پیسے لگ گئے؟ بتاؤ کون سا آپ کا ٹائم خرچ ہو گیا؟ لیکن اللہ کے نزدیک اس کی کتنی قدر ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے یہ سنتیں جاری فرمائی کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، سونے کر اٹھ کر یہ دعا پڑھو، ٹوائلٹ سے نکل کے یہ دعا پڑھو. یہ سب دعائیں کیا ہیں؟ وہ نعمتوں کا استحضار کرایا جاتا ہے. بھائی ٹوائلٹ سے نکلے کا غفران ہے، اور دوسری دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ باہر نکل کے ہاتھ پھیرتے ایسے اور کہتے کہ یا اللہ. اور واقعتاً میرے بھائیوں تھوڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کی توفیق ہوگی، شکریہ کی توفیق ہوگی. اس لیے کہ شکریہ یہ ایک عبادت ہے. ہاں
آپ کی لمبی چوڑی نمازیں، آپ کی لمبی چوڑی اور خدمتیں سب ایک طرف، لیکن جو آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے۔ ہاں، اصل تو اللہ سے جڑ جانا ہے۔ حاجی اگر حاجی کو معرف، ہمارے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حاجی عارف ہوتا ہے۔ عارف کے معنی پہچاننے والا، کیونکہ وقوف عرفہ کیا ہو اور پھر عارف نہ رہے، آدمی عرفات کے میدان میں جاوے اور پھر اس کو معرفت حاصل نہ ہو، وہ کیا کیا دیکھ کے آئے۔ تو حاجی اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ کیا میں ایک بات کہتا رہتا ہوں، ایک دفعہ میں حج سے واپس ہو رہا تھا بس کے اندر مینا سے، تو کچھ عرب حضرات بات کر رہے تھے کہ یہ حج مبرور، معجل مبرور، معجل مبرور۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس پہ بحث کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں کچھ کہہ سکتا ہوں آپ کو؟ تو کہا بتائیے۔ میں نے کہا حج سے پہلے کی زندگی اور حج کے بعد کی زندگی بدل جائے، بس یہ آپ کا مقبول حج ہے۔ اس سے آگے ایک بات بتاؤں، اگر آپ کی فیملی لائف بھی سکسیس چاہتے ہو تو آپ کی فیملی نکاح سے پہلے کی آپ کی جو زندگی تھی وہ اور نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بھی تبدیلی آ جانی چاہیے، تو آپ سکسیس ہو سکتے ہیں۔ ورنہ آپ نکاح سے پہلے بھی جیسے تھے ویسے ہی نکاح کے بعد بھی ہو رہے ہیں تو پھر آپ سکسیس نہیں ہو سکتے۔ آپ کا مقبول حج اسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ حج سے پہلے آپ کے اندر جو کوتاہیاں تھیں وہ کوتاہیاں ختم ہو جائیں اور اس کی جگہ دوسری نیکیاں لے لیں۔ یہ ہے اپنا لباس، اپنی سوچ، اپنا اللہ کے ساتھ ٹائم لگانا، اللہ کے قرآن کی تلاوت، قرآن سیکھنا۔ جیسے میں نے ابھی کہا کہ آج دنیا پریشان ہے۔ شیخ علی طنطاوی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے رائٹر گزرے، مفسر بھی گزرے، وہ مڈل ایسٹ میں رہتے تھے، اپنی فیملی کو ان ملکوں میں آنے سے روکتے تھے، بالکل نہیں جانے دیتے کہ نہیں یہیں رکے رہو، بس اپنے ہی ملک میں رہو۔ ان کی پوتی ایک مدت کے بعد سروے کرنے کے لیے نکلی ان ملکوں کی، تو اس لڑکی نے لکھا، ان کی پوتی نے لکھا کہ جو حضرات 100 سال پہلے مڈل ایسٹ کو چھوڑ کر امریکہ، یورپ ایسے ملکوں میں گئے تھے 100 سال پہلے، وہ 100% ایمان سے نکل چکے ہیں۔ جو 40 ایئر پہلے گئے وہ 40% نکل گئے۔ تو ہم لوگ جہاں رہ رہے ہیں، ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے دوست و احباب کو یاد رکھیں، جب تک غلط دوستوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے ہم غلط کام نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمیں غلط دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، یا تو ان کو کہو کہ ہماری طرف ہو جاؤ یا پھر دوستی چھوڑو، جب تک ہم غلط دوستیاں نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ ایمان کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو اچھا ساتھی ہے، نیک صالح دوست ہے، سب سے بڑی دولت۔ اگر نیک صالح دوست نہیں ہے تو پھر میرے بھائیوں آدمی بہک جائے گا۔ تو شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک کے اندر کہ جو شکر ادا کرے گا میں اس کو نعمتیں بڑھاؤں گا۔ ایک حدیث شریف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان للطائم الشاکر من الاجر ما للصائم الصابر۔ ایک آدمی صبر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، کہا کہ کھا پی کر شکر ادا کرنے والے کو ویسا ہی اجر ملتا ہے۔ ہاں، اتنا ہی اجر ملے گا، کھا پی رہا ہے اور شکر کر رہا ہے، اور دوسرا آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ یہ علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ غنی شاکر افضل ہے یا فقیر صابر افضل ہے۔ وہ مالدار جو شکر گزار ہے اس کا درجہ اونچا ہے یا وہ غریب جو صبر کرتا ہے؟ وہ بہت سارے علماء نے کہا کہ جو شاکر شکر گزار مالدار ہے اس کا درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ جو غریب ہے تو وہ جائے گا بھی کیا، کرے گا بھی کیا، اور جو مالدار ہے اس کے پاس تو بہت سارے راستے ہیں گناہ کرنے کے، لیکن وہ گناہ نہیں کرتا۔ شکر کا کیا مطلب ہے؟ صرف بول دیا شکر ہے شکر ہے شکر ہے، یہی صرف شکر نہیں ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھی اسٹیج رکھے ہیں، علماء نے لکھے ہیں۔ امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شکر کے 5 قواعد ہیں، 5 مختصراً کہہ دیتا ہوں۔ نمبر 1، شکر جو کر رہا ہے، جس کا شکر کرتا ہے اس کے سامنے جھک جائے، ایک،
خضوع الشاکر للمشکور، شکر گزار کا جھکنا اپنے جس کا شکر کر رہا ہے اس کے سامنے. نمبر 2 وحبہ لہ، اور اس کے ساتھ محبت کرنا. اور تیسرا وہ اعترافہ بنعمتہ، یہ سمجھنا کہ یہ نعمت اس کی طرف سے مجھے ملی ہے، یہ تیسرا قاعدہ. اور چوتھا وہ ثناؤہ علیہ بہا، اور اس نعمت کے ذریعے اس کی تعریف کرنا کہ یا فلاں صاحب نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. اور پانچواں درجہ یہ ہے کہ اللہ یستعملھا فیما یکرہ، اس چیز کو اس چیز میں استعمال نہ کرے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. ہاں آپ کیا کہتے ہیں، میرے پاس پیسہ ہے میں کچھ بھی کروں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، جب بتاتے ہیں ہم کہ بھائی دین نے ایسا نہ کیا، کہا ہمارا پیسہ ہم کہیں بھی یوز کریں. تو پیسہ تمہارا نہیں ہے، المال غاد وراء، مال تو آج یہاں ہے، کل کہاں پرسوں کہاں. جو دینے والا جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. خدا کو جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور جب لینے پہ آتا ہے تو جھاڑو مار کے لے لیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے. اس لیے میرے عزیزو شکر گزار بنو. اللہ نے ہم لوگوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، بہت ساری. اور ایک تندرست رہنا یہ کچھ کم نعمت ہے. جاؤ بیچارے ساری دولتیں ہوتے ہوئے بھی کھانے کے محتاج تھے، کھا نہیں پاتے. ہاں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ شکر گزار بنے. تو یہ جو مجلس ہے حاجی صاحب کے اللہ تعالیٰ حج قبول فرمائے، اور ان کے حج کو اللہ تعالیٰ مبرور بنائے، اور دوسروں کے لیے بھی حج میں جانے کا ذریعہ بنائے. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حج میں سے آنے کے بعد اگر رونگ وے چلا جاتا ہے تو کہ کیا حج پہ جانا ہے، دیکھو وہ حج کر کے آیا اور وہ کہاں بیٹھتا ہے تم کو پتا ہے کہ ہم اس کا ذریعہ نہ بنے. اللہ کے گھر کے جانے والے زائرین کے لیے ہم راستہ ہموار ہے، ان کے لیے اس طرح سے ایک نمونہ بنے کہ حج کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بیٹھنے کو قبول فرمائے، مجلس کو قبول فرماوے، اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماوے. یہ دعا و جملہ جہان بات وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.